السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام، واجب العزت، مختوم و مکرم علماء ذی کرام، ثناخانان مصطفیٰ، حاضرین محفل ذکر حسین، بالخصوص فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عمر مدنی صاحب، فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد ولید حیدری صاحب و دیگر علماء ذی وقار ثناخانان مصطفیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے بارگاہ اہل بیت میں گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں۔ جناب سائم چشتی صاحب کو تو میں نے سنا، اور ان سے پہلے حافظ علی صاحب اور دیگر احباب نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا۔ مجھے برادرم علامہ مولانا محمد عمر مدنی صاحب نے یہاں شرکت کی دعوت دی، جو وقت مجھے بتایا ہے کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر بات کو میں سمیٹ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو عمل پایا جائے وہ نیکی ہوتا ہے، یعنی جس عمل کو ذات مصطفیٰ سے نسبت ہو وہ نیکی ہوتا ہے۔ کوئی عمل کتنا ہی اچھا لگے لیکن اگر ذات مصطفیٰ سے اس کی نسبت نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، یہ کم بیان کی جاتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث و تفسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مسلم میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تاریخیں ساری سامنے آ جاتی ہیں، 20 محرم الحرام کو ان کا وصال مبارک۔ مؤذن رسول تھے اور اذان دیتے تھے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں جو پہلے 8 آدمی ہیں ان میں حضرت بلال شامل ہیں، اور پھر آپ نے سختیاں اور تکلیفیں اور سارا کچھ آپ سنتے بھی رہتے ہیں برداشت کی، اور ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہے، اور ساری زندگی جب سے اذان کا منصب حضور نے آپ کو تفویض فرمایا اس وقت سے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک آپ مسلسل اسی پر مامور رہے، اور سفر اور حضر میں آپ اذان کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اذان دینا ایک اچھا عمل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اچھا قول کس کا ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جو اذان ہے، کیا حضور نے کبھی اذان دی؟ کتنی بڑی نیکی ہے اور بڑی فضیلت ہے اذان دینے والوں کی۔ تو
اس کے بارے میں علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ ہاں اگر حضور اذان نہ دیتے تو یہ نیکی کیسے بنتی؟ میں نے پہلے کہا ہے نا ایک لفظ کے نیکی وہ ہے جس کو دامن مصطفیٰ میں پناہ ملے، جس کو حضور کی ذات سے نسبت ہو۔ 5 وقت کی اذان حضور کبھی نہیں دیتے تھے، اس کی بھی حکمت علماء نے یہ بیان کی، ذرا سوچئے گا۔ بڑا اچھا ابھی اشعار آپ نے سنے اور جذبات اور نعرے اور ماشاءاللہ ایک کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ کیفیت جذب ہو، پینیٹریٹ کرے، ہمارے وجود کے اندر روح میں داخل ہو جائے۔ سجدے پہ انہوں نے کتنا اچھا پڑھا، تو اس سجدے کی حفاظت اگر ہمیں نصیب ہو جائے پھر ہم پکے سچے حسینی۔ یہ اس کے اندر چھپی ہوئی بات تھی جو میں نے کی۔ تو 5 وقت کی اذان حضور نہیں دیتے تھے، کیوں نہیں دیتے تھے؟ نیکی میں تو حضور ہمیشہ خود بڑھتے تھے آگے۔ وہ فرمایا اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اگر حضور آواز دیں کہ آ جاؤ نماز کی طرف، پھر جو گھر میں رہے وہ کافر ہو۔ جو انکار کرے کہ حضور بلا رہے ہیں اور آپ نہیں آ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کو کام ہے، آپ دکانداری کر رہے ہیں، نہیں، اس لیے حضور اذان نہیں دیتے۔ سفر میں حضور نے دی، بندے تھوڑے سے تھے۔ دیکھو اب یہ بھی رحمت کا ایک انداز ہے، اگر آپ سمجھے یہ بھی ایک رحمت کا انداز ہے۔ تو حضور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو سیدھے رستے کے لیے رب نے خود ہی جواب دیا، اگلے حصے میں فرمایا صراط الذین، صراط راستہ، الذین الذی اللذان الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ تو ہدایت کا راستہ کوئی انویزیبل اور نہ دیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگ جس پر چلتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر آگے خود قرآن نے ہی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یہاں بھی الذین، اس لیے مخلوق کو چھوڑ کر، ان بابوں کو چھوڑ کر، ان ہستیوں کو چھوڑ کر، ان باطینت اشیاء اور عطیہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کا کوئی تصور کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یعنی ان میں سے ایک اگر ہم جز لیں یا اس کی صفت لے لیں تو نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، صالحیت ہے۔ نبوت خود نیکی بلکہ نیکی کا منبع، مصدر، مخزن، معدن۔ صدیقی تو صدیقیت، نیکی کا مخزن اور مصدر، شہادت نیکی کا مصدر اور مخزن، صالحیت نیکی کا مصدر اور مخزن۔ تو جن پر انعام ہوا وہ انعام یافتہ یہ طبقات، اور آگے جا کے فرمایا حسن اولئک رفیقا، اور یہ بڑے اچھے سلی ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں۔ غور کیجئے گا، میں کربلا کی بات ہی کروں گا لیکن تھوڑا سے ڈیفرنٹ انداز سے۔ آپ ماشاءاللہ ایک عالم فاضل خطیب کے سامعین ہیں اور ایک اچھے اور استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد افضل صاحب کے جاننے والے ہیں، ان کے گروپ میں رہتے ہیں اور ان کے یہاں احباب سے مستفید ہوتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، نبوت
نیکی ہے، صدیقیت بھی نیکی ہے، شہادت بھی نیکی ہے، صالحیت بھی نیکی ہے۔ میں نے جملہ شروع میں کہا کہ نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ذات مصطفیٰ میں نہ۔ تو اگر ذات مصطفیٰ کو دیکھیں تو نبوت ذات مصطفیٰ میں موجود، صدیقیت ذات مصطفیٰ میں موجود، صالحیت میں بھولا نہیں ہوں ذات مصطفیٰ میں موجود، لیکن شہادت کہاں ذات مصطفیٰ میں موجود؟ حضور نے دنیا سے پردہ جو کیا وہ نارمل آپ گھر میں اپنے بستر پر رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہوئی، تو شہادت جب دامن مصطفیٰ میں نہیں ہے تو پھر یہ نیکی کیسے، اس کا درجہ کیسے، یہ شہادت کیوں ہے، اس کا مقام کیوں ہے؟ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، نظر والا ملے تو نظر آتی۔ علامہ نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بندہ کہتے ہیں جی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آج میرا خطاب ہے میرے پیج پہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھنے سے لفظ ہے نا، دیکھنے سے سائن ذرا محسوس ہونا، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں دیکھنے سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بندہ آیا سواری پر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اترا، پاؤں رکاب میں اڑ گیا، فوت ہوا، ابھی کیا کچھ نہیں، صرف کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو صحابیت کے منصب پر فائز ہو۔ دیکھنے سے اسی لیے صحابیت کے مقام کو نہ بندہ تول سکتا ہے نہ جہاں کچھ بول سکتا۔ کتنا بڑا مقام، ذرا غور فرمائیے۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھیں، حضور نے فرمایا، اور یہ ساری حدیثیں علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں بیان کی ہیں، فرمایا کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، تسبیح پڑھے نہ پڑھے، ذکر کرے نہ کرے، خدا نہ خواستہ وضو ہو نہ ہو، کعبے کو جس نے دیکھا یہ دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادۃ، باپ کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے عبادت ہے۔ اور پھر دوسری روایت ہے، چونکہ یہ مضمون نہیں ہے کہ جو بھی نیک بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو رب کائنات اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور کیا دن میں 100 دفعہ دیکھیں؟ فرمایا ہاں 100 دفعہ دیکھیں، اللہ بڑا ہے، بڑا فیض اجر دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت تنگ ہے اور اس کو میں ابھی بڑی مشکل سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی۔ اس زمانے میں بھی جو الہیات کے منکر ہیں، جو خدا کے وجود کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو اس کو کس طرح مان لیں۔ علامہ عمر چھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور مناظر اعظم پاکستان کئی خطاب کر رہے تھے، لڑکے نے کہا حضرت آپ اللہ کی بات کریں، مجھے اللہ دکھا دیں تو میں مان۔ فرمایا بیٹھو، خطاب ختم ہوا، کدھر ہے وہ لڑکا؟ آگے فرمایا دودھ کا پیالہ لے کے آؤ، دودھ کا پیالہ لے کے آئے، رکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ۔ فرمایا چیک کرو انگلی ڈال کے، انگلی ہلا کے چیک کیا دودھ ہے۔ فرمایا پی کے چیک کرو، پی کے چیک کیا تو یہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت فرمایا نہیں دودھ نہیں ہے، یہ گھی ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی عمر زیادہ ہوگی، آپ نظر نہیں آ رہا، یہ دیکھیں دودھ ہے۔ فرمایا نہیں بیٹے یہ گھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ان سے پوچھ لیں سب سے یہ دودھ لیکوئڈ ہے، یہ گھی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹے بات یہ ہے اس کو ابالیں گے،
اس کو جاگ دیں گے، تھوڑی سی تہی کی نسبت دیں گے، پھر یہ جم جائے گا، دیکھو جم کے بیٹھے گا، جب جم جائے گا تو دہی بنے گا، دہی کو جب پھینٹا لگائیں گے، مدرسے میں ریاضت کرائیں گے، اس کے بعد اس جھاگ سے پھر پر مکھن نمایاں ہوگا، زبدہ آئے گا، اس کو پھر گرم کریں گے تو اس سے گھی نکلے گا، حیدری، لیکن نظر مشکل سے آتا ہے۔ تو شہادت ذات مصطفیٰ میں نہیں ہے، لیکن نظر مشکل سے آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر شہادت ذات مصطفیٰ میں نہ ہو تو وہ شہادت نہیں ہو سکتی۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری، شہادت جہری، جس طرح ڈوب کے بندہ مر جائے، ایکسیڈنٹل کیس جتنے بھی ہو تقریباً 48 قسمیں علامہ سیدی صاحب نے بھی تبیان میں لکھی ہیں اور یہاں علم کو پتہ ہے۔ سر درد سے مر جائے تو شہید ہے، پیر درد سے مر جائے تو شہید ہے، ڈیلیوری کے دوران کوئی خاتون مر جائے خدا نخواست تو شہید ہے، دیوار کے نیچے آگے مر گیا، زلزلہ آ گیا، کورونا آ گیا، وائرس کوئی بھی اس طرح متعدی مرض آ گیا، اس میں جو فوت ہوتے ہیں شہید ہے، لیکن اس کی قبر میں نہیں لکھائیں گے، شہادت سری ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کسی کو زہر خورانی سے مار تو یہ بھی شہادت سری ہے۔ دوسری شہادت ہے وہ میدان جنگ میں کہ دشمن کے روبرو جسم کٹے خون بہے اور اس کے بعد بندہ اس حالت میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ جو دونوں قسمیں ہیں، اب شہادت ایک نہیں ہے کہ جہری ہے، ایک نہیں ہے کہ سری ہے، شہادت جہری، شہادت سری۔ اب دیکھو حضرت رسالت مآب علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر ایک عورت سے زہر دیا، آپ نبوت کی شان کی وجہ سے اس سے متاثر نہیں ہوئے، جو ساتھ صحابی کھا رہا تھا وہ اسی سے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ہر سال حضور فرماتے تھے مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سری کا آغاز وجود مصطفیٰ میں ہو گیا، اس سے انتقال نہیں ہو سکتا تھا، واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ تھا کہ اللہ آپ لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ آغاز ہو گیا، شہادت جہری، احد میں زخم لگا، دندان مبارک کا کچھ حصہ اس میں تراشا گیا اور جسم میں مقدس سے خون جاری ہوا، لیکن اس خون اور اس زخم سے وجود مصطفیٰ میں شہادت جہری کی تکمیل اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ آڑے آ رہا تھا۔ آغاز دونوں کا ہو گیا، ایک وجود مصطفیٰ میں، اس لیے ان دونوں آغازوں کا دو انجام ہونے چاہیے تھے۔ شان حسنین کو جس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو یا کہیں پڑھا ہو، وہ کیا سمجھے کہ اللہ نے اس وجود مصطفیٰ سے آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سے دو شان والے بچے عطا کیے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ حضرت امام حسن کا وصال زہر قرآنی سے ہوا، وہ جو آغاز وجود مصطفیٰ میں ہوا اس کی تکمیل حضرت امام حسن کی ذات میں ہوئی، شہادت سری، اور شہادت جہری کا آغاز وجود مصطفیٰ میں غزوات میں ہوا، لیکن اس کی تکمیل 61 ہجری 10 محرم الحرام کو امام پاک امام حسین کی صورت اور شکل اور شخصیت میں میدان کربلا میں پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس لیے حسین پاک کی شہادت کو انڈیویجولی اور پرسنلی حضرت امام حسین کی شہادت نہیں کہا جاتا، اسے شہادت مصطفیٰ کی تکمیل کہا جاتا، تکمیل کہا جاتا۔ اسی لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔
اللہ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے. اور پھر ان کی شان اور عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ نصیر الدین نصیر گیلانی کا ایک مصرع مجھے یاد آیا ہے، سانپ کا پردہ رکھ دیا ورنہ کس منہ سے کوئی جاتا خدا کے سامنے. کہ تو سب ایک بھی نہیں سی جڑا کھلو جاوے اسے سامنے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بھی دیکھو. حسن حسن سے بنا، حسین حسن سے بنا، تو ان کے حسن کی خیرات انہی اعمال حسنہ میں ہے جنہیں ہمیں اپنے دل کے ساتھ لگانے کی ضرورت. دونوں میں شکر رنجی ہوگی. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وچوں ایک دوسرے دے دشمن ہو سکتے. علامہ صاحب تو کسی چٹ دیتی نہیں ہے، میں اپنی چٹ تے بول رہے ہیں، دل کی بات کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کی بات جڑ جائے. شکر رنجی ہوگی دونوں بھائیوں میں، ناراضگی ہوگی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہوا تو حضرت امام حسین پاک علیہ السلام نے بڑے بھائی امام حسن کے گھر اپنا خادم بھیجا کہ جاؤ بھائی جان سے کہو کہ میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، میں آپ سے راضی ہوں، آپ میرے گھر آ جائیں، میں راضی ہوں تو سا میرے گھر آؤ. اس لیے کہ نانا جان نے کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض نہیں رہتا. اس کو کہتے حسینیت. 20 سال ہو گئے نے میں تے گل ہی نہیں کی تھی، تینوں مبارک ہو گئے، آ تیرے گلے میں ہار پاؤں. یہ ہمارے کتنے بت اندر پڑے ہوئے ہیں، آج ہی توڑ دو، حسینیت کی تلوار سے توڑ. فرمایا نانا جان نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا. تو آج تیسرا دن ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. میں آنا چاہتا تھا، میں راضی ہوں، لیکن اس لیے نہیں رہا کہ نانا جان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب 2 مسلمان ناراض ہوتے ہیں، جو راضی کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. تو اگر میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں تو آپ بڑے ہیں، لیکن جنت میں پہلے میں جاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی. آپ آ جائیں، راضی میں ہوں، لیکن جنت میں آپ بڑے ہیں، پہلے آپ جائیں پھر حسین جائیں. حاضرین گرامی، 2 آدمی، اچھا 2 سے پہلے سارے میں نے شامل کیے کہ وہ بقعے ارضی، قطع ارضی، زمین کا ٹکڑا جہاں بندہ سجدہ دیتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے روتا ہے، لیکن آسمان صرف 2 بندوں کے لیے رویا. علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں فوت ہوا، مجدد ہوا. آپ فرماتے کہ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جب ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی بھی دردناک شہادت ہوئی. اور یہ بھی عجیب بات ہے، آپ پڑھیں کتابیں امام پاک کی سیرت کی، کربلا کی، تو آپ میدان کربلا کے سفر میں جب جا رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر کر رہے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر آسمان رویا. دوسرے حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان پر آسمان رویا. کسی نے پوچھا کیسے رویا؟ انہوں نے کہا جی آسمان کا رونا یہ تھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور 4 مہینے تک آسمان کی سرخی قائم رہی. وہ سرخی آہستہ آہستہ آہستہ، یہ جو شفق جس کو ہم کہتے ہیں مغرب میں جو وقت بتاتے ہیں فقہ کا، تو علامہ نووی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مغرب میں شفق میں جو سرخی سورج غروب ہونے کے بعد ہلکی سی رہتی ہے، یہ اسی غم کا نشان ابھی تک چل رہا. نصیر الدین نصیر گیلانی کے چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اس کے بعد اجازت لوں. میرا دل ہے طرز میں نہ پڑھو، ہے اتنے سونے سونے پڑھنے والے سوراں قرآن سمجھ رہے، میں سادہ پڑھتا ہوں. جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے
سر ہو سجدے میں ہے. بڑے اچھے اچھے اشعار ہیں لیکن بڑے مشکل ہیں. میں چھوڑ کے 2-4 سادے شادے شعر پڑھ رہا ہوں. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے. اب اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ وہاں تو نماز کا وقت تھا جی، یہ تھا جی، یہ نہیں تھا جی، تو وہ اپنا سر پیٹے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا. کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. بہت ہی کمال شعر ہے جی، بہت ہی کمال شعر ہے. سارے شعر ہیں دیکھیں. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. سر پہ سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں. میں وہ حیرت ہیں ملائک دم بخود ہے کائنات. آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے. سر کو سجدے میں کٹا کر، میری گفتگو کا پیغام میں نے پہلے بھی دیا، یہ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. کون جانے، کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. سائم صاحب نے ایک مصرع پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک لائن مجھے یاد آئی تھی، میں وہ پڑھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. کہ عجیب بات ہوئی کہ یزید نے اتنا سارا اس لیے کرایا کہ حسین بیعت کریں. بیعت نہیں کی. معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب ہے، سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. ذرا دیکھو آپ، عجیب بات ہے خدا کی شان. سر انہوں نے کاٹ دیا، آپ شہید ہو گئے، جس میں اتھر سے سر انور جدا ہوا. لیکن یہ کیا ہوا کہ سر کاٹنے کے بعد، سر تو اس لیے کاٹا تھا کہ سر جھکتا نہیں تھا، کاٹا اس لیے تھا کہ جھک جائے، جھکتا نہیں تھا. لیکن خدا کی شان ہے کہ سر کاٹ کر دشمن نے سر کو تھیلے میں نہیں ڈالا، بوری میں نہیں ڈالا، سر کو نیزے پہ اٹھایا. ایک بندے کا قد 5 ساڑھے 5 6 فٹ تقریباً، پھر بازو اٹھ گیا اس کی لمبائی، پھر نیزہ پکڑ لیا اس کی لمبائی یعنی تقریباً 8 10 12 فٹ اوپر بلند مقام ہو گیا. یہ کیا راز رب نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا کہ تم حسین کا سر جھکانا. اسے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اسے علی نے اٹھایا ہے، اسے خاتون جنت نے اٹھایا ہے، اور انہوں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اسے رب نے اٹھایا ہے. سر کاٹ کر نیزے پہ دشمنوں نے اٹھا دیا، ان کے کاٹنے والوں کے سر نیچے رہ گئے، جس کا کاٹا تھا اس کا سر اوپر ہو گیا. اس شاہ کو شہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دل والوں، دلاوروں کے دل و جان کا چین کہتے ہیں. جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید، اسے ثنا کی زبان میں حسین کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد. حضرت علامہ صاحب تشریف دعا فرمائیں. بسم اللہ.